نماز کا بیان بھی قرآن میں، نظام الدین اولیاء کا بیان بھی قرآن میں، مخدوم سمنانی کا بیان بھی قرآن میں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا بیان بھی قرآن میں۔ اب آپ کہیں گے کیسے؟ ہم نے تو قرآن میں کبھی پڑھا ہی نہیں غوث اعظم کا نام، ہم نے کبھی قرآن میں دادا اجویری کا نام نہیں سنا، ہم نے کبھی قرآن میں نظام الدین اولیاء کا ذکر نہیں سنا، ہم نے کبھی بختیار کاکی کا ذکر قرآن میں نہیں سنا، اعلیٰ حضرت کو کبھی نہیں پڑھا، تو آپ کیسے کہتے کہ قرآن میں؟ تو قرآن میں کچھ چیزیں صراحت ہوتی ہیں، ہے نا؟ اب دیکھیں قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ارے بھائی اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء، ایک ہوتا ہے ولی، ولی کون ہوتا ہے؟ ایک واحد، ایک بندہ، اور ولی کی جو جمع ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اولیاء، ولی ایک اور اولیاء، ارے یہ کیا ہے؟ گھڑی ہے، یہ کیا ہے؟ ایک گھڑی، اور بہت ساری گھڑی ہو تو گھڑیاں، یہی بولیں گے نا، یہی بولیں گے، تب ہر گھڑی کا ذکر الگ الگ نہیں کریں گے ہم، بلکہ جب ذکر کریں گے گھڑی۔ اسی طرح قرآن میں ہر ولی کا ذکر نام کے ساتھ تھوڑی ہوگا، جب اللہ نے فرما دیا اولیاء، ولی ایک اور اولیاء بہت سارے جمع، ٹھیک ہے؟ جب بہت سارے ہیں، سارے ہیں، جمع گئے، تو اس میں غوث پاک کا بھی ذکر ہو گیا، غریب نواز کا بھی ذکر ہو گیا، دادا اجویری کا بھی ذکر ہو گیا، نظام پاک کا بھی ذکر ہو گیا، بختیار کاکی کا بھی ذکر ہو گیا، امیر خسرو کا بھی ذکر ہو گیا، تمام اولیاء اللہ کا اس میں ذکر ہو گیا، کیونکہ اولیاء جمع ہے۔ اسی طرح ملک ایک فرشتہ، ملائکہ بہت سارے فرشتے، تو قرآن میں ذکر آئے گا ملائکہ کا، تو تمام اس سے مراد تمام فرشتے ہوگا۔ اسی طرح جب اولیاء کا ذکر آئے گا تو اس سے مراد تمام اولیاء لیا جائے گا، یعنی پھر اس میں ذکر غوث پاک بھی ہے، ذکر غریب نواز بھی ہے، ذکر اعلیٰ حضرت بھی ہے۔ اب ایک ایک کلام منفرد نہیں لیا جائے گا کہ شیخ عبد القادر جیلانی، معین الدین چشتی، امام احمد رضا، اس طرح نہیں، بلکہ جب اولیاء کا ذکر کیا گیا تو پھر تمام اولیاء کا کر دیا گیا۔ الا ان اولیاء، جتنے اللہ کے ولی ہیں دنیا میں تمام بے خوف ہیں، ان کو کوئی غم نہیں، تو تمام کا ذکر کر دیا گیا۔ اب اس میں تمام اولیاء اللہ آ گئے، اس میں نظام الدین اولیاء بھی آ گئے، غوث پاک بھی آ گئے۔ اب میں آج جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میرا جو مدعا ہے وہ یہ ہے، میری عرض کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اولیاء کرام کی ہم زندگی کو دیکھیں۔ میں نے اکثر اولیاء کرام کی زندگی پڑھی، اور جس کسی اولیاء کرام کی زندگی کو میں نے پڑھا تو مجھے یہی سمجھ میں آیا کہ وہ اس مقام پر اگر پہنچے ہیں تو محنت مشقت کر کے پہنچے۔ یہ اور بات ہے اللہ کسی کو اپنی ولایت عطا فرما دے، یہ اور بات ہے کہ اللہ کسی کو ولایت سے نواز دے، کسی کو علم لدنی عطا فرما دے، لیکن کسی بھی اولیاء کرام کی آپ زندگی پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ان اولیاء کرام نے اگرچہ وہ پیدائشی ولی بھی ہیں تو پہلے علم دین حاصل کیا، دین کا علم حاصل کیا، اور دین کا علم حاصل کرنے کے بعد میں اس مقام پر پہنچے۔ سرکار نظام الدین اولیاء کی زندگی کو دیکھیں آپ، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیدا ہو رہا ہے بدایو شریف، بدایو یوپی کی سرزمین پر ہے، تو یہ مارے شریف سے قریب ہے، تو بدایو کی سرزمین پر پیدا ہوتے ہیں نظام الدین اولیاء، اور جب پیدا ہوتے ہیں، اور یہ نظام الدین اولیاء کوئی معمولی ولی کا نام نہیں ہے، جو دلی کی سرزمین پر حکومت کر رہا ہے، جو دلی کا بادشاہ ہے، یہ کوئی معمولی ولی نہیں ہے۔ نظام الدین اولیاء اتنے پائے کے بزرگ ہیں کہ مخدوم سمنانی جیسے ولی بھی جنہوں نے 5 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے، 5 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا، وہ بھی ان کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، اتنے عظیم ولی ہیں۔ اعلیٰ حضرت جیسا ولی بھی، امام احمد رضا جیسا ولی بھی نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں دلی آ کر کے حاضری دیتے ہیں، حالانکہ وہ چشتی ہے، وہ رضوی ہے، لیکن حاضری دیتے ہیں۔ لیکن اللہ والے تو تمام کے ہوتے ہیں، سبھی کے ہوتے ہیں۔
تو امام احمد رضا بھی حاضری دیتے اپنے پائے کے بزرگ نظام الدین اولیاء، اور نظام الدین اولیاء کا جو آستان ہے دلی میں، اسی کے پیچھے ایک آستان ہے جو ان کے مرید امیر خسرو، جن کا ذکر میں نے پچھلے ہفتے کیا تھا، جو حضرات دلی گئے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے، امیر خسرو کے مزار پر بھی گئے ہوں گے۔ تو سرکار نظام الدین معمولی ولی نہیں، بڑے بڑے اولیاء کرام ان کی بارگاہ میں آتے ہیں اور ان کی بارگاہ میں آ کر کے حاضری دیتے ہیں، اور سرکار نظام الدین اولیاء بہت امیر و کبیر تھے، ان کے آبا و اجداد بہت امیر و کبیر تھے۔ سرکار نظام الدین اولیاء کے دادا آپ کے والد ماجد بہت امیر تھے، بہت کبیر تھے، لیکن امیری ہمیشہ نہیں رہتی ہے، اس کو دھیان رکھیے گا، امیری ہمیشہ نہیں رہتی، لیکن علم ہمیشہ باقی رہتا ہے، اور جب کوئی علم حاصل کر لیتا ہے نا تو وہ علم والا بھی ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ نظام الدین اولیاء لوگوں کے دلوں میں ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے علم دین حاصل کیا۔ سرکار نظام الدین اولیاء کے والد دادا بہت امیر و کبیر تھے، لیکن جب ان کا انتقال ہوا، وصال ہوا، تو آپ کی تربیت کا جو بوجھ ہے وہ آپ کی والدہ کے کندھوں پر آ گیا، اور آپ کی والدہ بھی کوئی معمولی عورت نہیں تھی، اللہ کی نیک بندی تھی، اللہ کی ولیہ تھی۔ اور دیکھیے تربیت کا انداز تو دیکھیے، آپ دیکھیں گے کسی بھی اولیاء کرام کی زندگی اٹھا کر، کسی بھی ولی کی زندگی کو اٹھا کر کے، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ انہوں نے علم دین ضرور حاصل کیا، اور جب علم دین حاصل کیا نا تو اس میں ماں باپ کا بڑا سپورٹ رہا ہے، اور کوئی بھی اگر کسی مقام پر پہنچتا ہے نا تو وہ علم دین کی بدولت ہی پہنچتا ہے۔ علم دین انسان کو بلندی عطا کرتا ہے، علم دین انسان کو مقام عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی کے بچپن کا زمانہ ہے، بدایوں میں پیدا ہو رہے ہیں، اور بدایوں شریف میں پیدا ہونے کے بعد میں آپ کی تعلیم ہوتی ہے تو آپ مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اور یہ کوئی آج کا زمانہ نہیں ہے، یہ بہت سالوں پہلے کا زمانہ ہے۔ جب میں کہتا ہوں کہ ہمارے محلے میں بھی، ہمارے ارد گرد میں بھی اللہ والے رہا کرتے تھے، حضرت سرکار نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی آپ کے گاؤں بدایوں شریف میں آپ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور جس سے تعلیم حاصل کرتے وہ بھی کوئی معمولی شخص نہیں ہے، وہ بھی اللہ کا نیک بندہ ہے، جن کا نام تھا حضرت شادی رحمت اللہ تعالی۔ جب اس سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کا معمول یہ تھا کہ جو بھی اس سے قرآن کا تھوڑا حصہ پڑھتا، اللہ کی طرف سے وہ تھوڑا پڑھاتے اس کو پورا قرآن حفظ کرا دیا جاتا تھا، اللہ اس کو پورا قرآن یاد کروا دیتا تھا۔ اللہ اکبر۔ سرکار نظام الدین اولیاء بھی بارگاہ میں پڑھنے کے لیے آئے، اور جب پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو نظام الدین اولیاء کہتے ہیں میں نے صرف ایک پارہ پڑھا اور مجھے تمام قرآن کو بغیر دیکھے یاد ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ایسے اللہ والوں کے دور میں موجود تھے۔ سرکار نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے گاؤں میں تعلیم حاصل کی، اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں، حفظ کرنے کے بعد میں اب درس نظامیہ کی طرف پڑھا، اور جب درس نظامیہ کی طرف پڑھا عالم دین بننے کے لیے، تو عالم دین کی میں نے جب پڑھائی کر لی، اللہ اکبر، تو میں نے جیسے کہا کہ آپ کے والد ماجد، آپ کے آبا و اجداد بہت امیر و کبیر تھے، لیکن بعد میں آپ کی والدہ کے کندھوں پر بوجھ آ گیا، تو آپ کی والدہ چرخا سوت کاٹتی تھی، آپ نے سنا ہوگا نظام الدین اولیاء کی زندگی کے حوالے سے، تو آپ کی والدہ کی بارگاہ میں نظام الدین اولیاء آئے، کیونکہ آپ کے استاد نے کہا تھا بیٹا دیکھو میں جو ہے سر پر جو ہے بہت بڑی پگڑی باندھتا ہوں، اور تمہیں بھی اتنی بڑی پگڑی باندھنا پڑے گی۔ سرکار نظام الدین اولیاء والدہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، دستار کا وقت ہوتا ہے، اور دستار کہتے کسے ہیں جب بچے حافظ قرآن بن جائیں، عالم دین بن جائیں، تو اس کی سر پر پگڑی باندھی جاتی ہے، امام شریف سجایا جاتا ہے، اور اس کو سند دی جاتی ہے، ڈگری دی جاتی ہے کہ آپ حافظ بن گئے، آپ عالم بن گئے، وہ ڈگری دی جاتی ہے۔ سرکار نظام الدین اولیاء کا بھی زمانہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جب آپ کی دستار کا وقت آتا ہے، والدہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، اب چونکہ غریب تھے، پیسے نہیں تھے، اللہ اکبر، آپ کی والدہ کہتے ہیں بیٹا فکر مت کرو، میں تمہاری تیاری کرتی ہوں۔ پھر آپ خود محنت و مشقت کر کے دستار تیار کرتی ہے، اور جب دستار تیار ہو جاتی ہے آپ کو دے دیتی ہے۔ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں والدہ کچھ پیسے بھی چاہیے، آپ کو پیسے بھی دیتی ہے، اس کے بعد آپ کی دستار ہوتی ہے۔ سرکار نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی کی دستار ہو جاتی ہے، اس کے بعد تعلیم کا سلسلہ جاری رہتا ہے، تعلیم چھوڑتے نہیں نظام الدین اولیاء۔ غور کریں اللہ والوں کی زندگی
لیکن تعلیم نہیں چھوڑتے, مسلسل پڑھائی کرتے رہتے ہیں, بدایوں میں رہتے ہیں تب بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں, اور دلی میں آ جاتے ہیں تب بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں. اور جب دلی میں آتے ہیں تو آپ کے 16 سال کی عمر ہوتی ہے, اور جب دلی کی سرزمین پر آتے ہیں تو آپ کی والدہ ماجدہ کے ساتھ میں آتے ہیں, اور جب دلی میں آتے ہیں تو ایک رات ایسی آتی ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ کی بارگاہ میں جب ہم حاضر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بیٹا, ماں والدہ کہتے ہیں بیٹا نظام الدین اب تو کس سے دعا کروائے گا, اب تو کس سے پیسے مانگے گا, اس لیے کہ میں اب جانے والی ہوں. اللہ اکبر. سرکار نظام الدین اولیا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں والدہ میں آپ کے بغیر کیسے رہ سکتا ہوں. رات گزرتی ہے, دن نکلتا ہے, حضرت نظام الدین کی والدہ آپ کو بلاتی ہے, اور بلانے کے بعد میں آپ کا دایاں ہاتھ پکڑتی ہے, اور پکڑنے کے بعد میں ہاتھ اٹھا دیتی ہے اللہ کی بارگاہ میں. اب چونکہ ماں کے ہاتھ اٹھ چکے تھے, اور جب ماں کے ہاتھ اٹھتے ہیں نا تو دعائیں رد نہیں ہوتی. سرکار نظام الدین اولیاء کی والدہ محبوب الہی کی والدہ ہاتھ اٹھاتی ہے, ہاتھ اٹھانے کے بعد عرض کرتی مالک و مولا اب یہ یتیم تیرے حوالے ہے, اور جب اللہ کے حوالے کسی کو کر دیا جائے نا تو پھر اللہ اس کا مددگار ہوتا ہے, اللہ اس کا حامی و ناصر ہوتا ہے, اور آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے. سرکار نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اللہ پر اتنی قریبی تھی کہ بعض اوقات کھانے کے لالے پر جاتے تھے, فاقہ کرنا پڑتا تھا, اور جب فاقہ ہو جاتا تھا تو چونکہ اللہ والے تھے صبر کرنے والے تھے, اور اللہ والا ہوتا ہی وہ جو صبر کرتا ہے. سرکار نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ کے گھر میں کبھی کبھی کھانے کو نہیں ہوتا تھا تو آپ کی والدہ ماجدہ کہتی تھی بیٹا نظام الدین آج ہم اللہ کے مہمان ہیں, آج ہم اللہ کے مہمان ہیں. سرکار نظام الدین اولیاء شروع میں بات کو نہ سمجھ سکتے تو سوچتے تھے کہ والدہ یہ کیوں کہتی ہے آج اللہ کے مہمان ہیں. پھر اتنی لذت آئی کہ کبھی کبھی متواتر کھانا ملتا تو آ کر کے کہتے والدہ ہم اللہ کے مہمان کروائیں. یہ تھے نظام الدین اولیاء. یار مقام کسی کو یوں ہی نہیں ملتا, کسی کو یوں ہی مرتبہ نہیں ملتا, واقف ہو جاتے, کھانے کو نہیں دیتا. تو والدہ کہتے آج ہم اللہ کے مہمان ہیں. کیا ہمارا بھی حال یہی ہے؟ ہم تو ایک ٹائم میں دو ٹائم میں کھانا جانتے ہیں, لیکن وہ نظام الدین اولیاء ہے دلی کی سرزمین پر حکومت کر رہے ہیں. پہلے تم اللہ کے بنو, اللہ کائنات کو تمہارا بنا دے گا. تم اللہ کے بن جاؤ, کائنات تمہاری ہو جائے گی. معاملہ یہ کہ ہم اللہ کے نہیں بنے نا یار, صبر کا دعوت چھوڑے ہوئے. ایک ٹائم کھانا اللہ اوپر, ایک ٹائم کھانا تو درکنار, ایک ٹائم ناشتہ نہ ملے نا تو ہماری حالت خراب ہو جاتی, شکوے شکایت شروع ہو جاتے ہیں. اصل میں ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جو ہے نا کبھی بھی اپنے سے نیچے والے بندے کو نہیں دیکھتے, اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے. بس ہماری غلطی یہی ہے, ہماری غلطی ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ مسجد سے نماز پڑھ کے نکل رہے تھے, اور جب مسجد سے نکلتے ہیں تو آپ کا جوتیاں ٹوٹ جاتا ہے, جوتی مبارک ٹوٹ جاتی ہے. اب جب ٹوٹتی ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے چلنے میں, ظاہر سی بات ہے جوتی ٹوٹے گی, چپل ٹوٹے گی تو چلنے میں تکلیف ہوگی. اب چل رہے ہیں تو چلنے میں بڑی تکلیف ہو رہی ہے. اب راستے میں چلتے چلتے سوچتے ہیں مولا ایک چپل تھی وہ بھی ٹوٹ گئی. بس اتنا دل میں خیال آتا ہے. آگے بڑھتے تو کیا دیکھتے ہیں کہ راہ میں ایک فقیر بیٹھا جس کے ہاتھ بھی نہیں ہے پاؤں بھی نہیں, ہاتھ بھی نہیں پاؤں بھی نہیں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی جب اس کو دیکھتے تو کہتے ہیں مولا تیرا شکر ہے میرے ہاتھ تو ہیں, میرے پیر تو ہیں. تو کبھی کبھی یہ بھی دیکھا کرو کہ صاحب یہ اتنی بڑی بلڈنگ ہے, کبھی یہ بھی دیکھا نا میری بغل میں کبھی کبھی لوگوں کے گھر میں کھانا بھی نہیں بنتا ہے. کبھی کسی غریب کو بھی دیکھ لیا کرو, نیچے والے کو بھی دیکھا کرو, ہمیشہ اوپر والے کو نہ دیکھو. اگر آپ اوپر والے کو دیکھو گے تو کبھی شکر گزار بندے نہیں بنو گے اللہ. یہ لکھ لیجیے آپ اگر اوپر والے کو دیکھو گے تو کبھی شکر نہیں کرو گے, کیونکہ آپ کو یہی لگے گا کہ یار یہ میں بھی اس مقام پر پہنچ جاؤں. پھر اس مقام پر پہنچوں گے تو میں اب اس سے بڑا بن جاؤں, اب اس سے بڑا بن جاؤں. ایک دن وہ آئے گا کہ امبانی بن جاؤں. ہاں یہی سوچ بنے گی نا, یہ سوچ بنے گی. تو کبھی بھی اوپر والے کو نہ دیکھیں, نیچے والے کو دیکھیں. کیا اللہ نے مجھے اس سے بہتر بنایا, اس سے بہتر میرے حالات ہیں, اس سے اچھا میں کھاتا ہوں,
اس سے اچھا میں لیتا ہوں، اس سے اچھا میں پیتا ہوں، کبھی یہ بھی تو سوچا کرو۔ لیکن ہم معاملہ ہی کیا اوپر والے کو دیکھتے ہیں، لیکن یہ نظام الدین اولیاء نے بولو توکل۔ ہاں، سرکار نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دلی کے بادشاہ، تو کھانے کو نہیں رہتا تو اللہ کے مہمان بن جاتے ہیں، اور جب اللہ کا مہمان بنتا ہے نا، کوئی اللہ کا مہمان بنتا ہے نا، تو دنیا اس کے مہمان بن جاتی ہے۔ آج بھی نظام الدین اولیاء کے آستانے پر دلی چلے جاؤ، صبح کو بھی لنگر ملے گا، رات کو بھی لنگر ملے گا، اور یہ لنگر متواتر سال بھر چلتا ہے، کبھی ختم نہیں ہوتا، جا کر کے دیکھ لینا۔ اور یہ تو فرمان ہے ان کا، ان کے دسترخوان پر کوئی بھوکا نہیں جاتا، وہ ہمیشہ کھلاتے ہیں، دیتے ہیں، کبھی کوئی خالی نہیں لوٹتا ان کے آستانے سے، ان کے آستانے سے کوئی خالی نہیں لوٹتا۔ تو نظام الدین اولیاء اللہ کے مہمان بنے، آج دنیا ان کے مہمان بنی ہوئی ہے۔ دیکھ لیجیے گا، انتظار کرنا پڑے گا یہ اور بات ہے، لیکن روز متواتر 1000 لوگ وہاں پر کھانا کھاتے ہیں، 1000 لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے نظام الدین اولیاء کے آستانے پر۔ سرکار نظام الدین اولیاء جب دلی پہنچے، اور دلی پہنچتے گئے تو وہاں کا جو بادشاہ ہوتا ہے نا، بادشاہ، وہ بادشاہ کہتا ہے ایک اللہ والے سے، وہاں کے ایک بڑے بزرگ سے کہتا ہے میں کسی عالم دین کو قاضی بنانا چاہتا ہوں شہر کا، کوئی عالم دین نظر میں ہو تو بتائیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس دور میں نظام الدین اولیاء سے بہتر کوئی عالم نہیں ہے، اسی کو بلوا کر قاضی بنا دو۔ سرکار نظام الدین اولیاء کو بلایا جاتا ہے، اور جب بارگاہ میں بلایا جاتا ہے، جب وہ آتے بادشاہ کے پاس میں، تو بادشاہ کہتا ہے میں تمہیں قاضی بنانا چاہتا ہوں۔ آپ خوش ہو جاتے ہیں، اور جب خوش ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، اب آپ چلے جائیے، تشریف لے جائیے۔ اس کے بعد آپ کو تحفے تحائف دیتا ہے، کچھ نذرانہ پیش کرتا ہے، آپ نکل کر کے آ جاتے ہیں۔ اور سرکار نظام الدین اولیاء بابا فرید الدین گنج شکر کے مرید ہیں، بابا فرید الدین گنج شکر کے مرید خاص ہے، اور حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی آپ ہی کا زمانہ پایا ہے۔ آپ حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، فیضیاب ہوتے ہیں، اور جب وہاں پر بیٹھتے ہیں اللہ اکبر، تو وہاں پر ایک مجذوب بزرگ سے ان کی زیارت ہوتی ہے۔ ان کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد میں اس مجذوب بزرگ سے کہتے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے قاضی بنا دے، دلی کا قاضی بنا دے۔ وہ مجذوب بزرگ کہتے ہیں نظام الدین تو دلی کا قاضی بننا چاہتا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تو دلی کا بادشاہ بننے والا ہے۔ تو دلی کا قاضی بننا چاہتا ہے، لیکن میں تو دیکھ رہا ہوں کہ دلی کا بادشاہ بننے والا ہے، اور تو ایسا بادشاہ بنے گا کہ سارا عالم تجھ سے فیض اٹھاتا ہوا نظر آئے گا۔ تو قاضی بننا ہے تو دلی کا بادشاہ بننے والا۔ اللہ والوں کی نگاہیں بھی بہت دور تک جاتی ہیں، انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ نظام الدین اولیاء کوئی معمولی نہیں۔ پیاسن کو ان کی والدہ بابا محمد کہتے تھے، تو کہا تو دلی کا بادشاہ، دلی کا قاضی بننا چاہتا ہے، میں تو دیکھ رہا ہوں کہ تو دلی کا بادشاہ بننے والا ہے، اور پوری دنیا تجھ سے فیض اٹھائی اور اٹھا رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سرکار نظام الدین اولیاء مشقتیں اٹھائیں، دین کا علم حاصل کیا، اور جو دین کا علم حاصل کرتا ہے دنیا اس کے پیچھے چلتی ہے۔ حضرت امیر خسرو دنیا ان کو کیوں یاد کرتی ہے پتہ ہے؟ جو نظام الدین اولیاء کے مرید ہیں، وہ مرید بھی ایسے تھے کہ یاد کرنا چاہیے، وہ واقعی مرید تھے، لیکن وہ سرکار نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ کے مرید، انہوں نے دنیا کو اردو عطا فرمائی۔ یہ اردو کو آپ کیا سمجھتے ہیں بھائی؟ میں سمجھتا ہوں کہ اردو تمام زبانوں میں سب سے کٹھن زبان ہے۔ ہاں، جو حضرت امیر خسرو نے دیا، بولنے میں نہیں، لکھنے پڑھنے میں۔ بولنے میں تو ہمارے اندر عام ہے اردو، لیکن میں سمجھتا ہوں کیونکہ آپ جب فارسی پڑھو گے تو آپ کو فارسی میں جملے مل جائیں گے ملانے کے لیے، کرنا مل جائے گا، آپ کو شدھ ہوگا، آپ کو مانا معلوم پڑ جائے گا۔ انگلش بھی آسان ہے، ہندی میں ماترائیں لگی ہوتی، عربی میں زیر زبر پیش لگے ہوتے ہیں، اردو میں کچھ نہیں ہوتا۔ جو ہارڈ اردو ہوتی نا، وہ تو میں کہتا ہوں شاید کوئی پڑھ پائے علماء کے علاوہ۔
تو اردو میں کچھ نہیں ہوتا، نہ زیر ہوتا ہے، نہ زبر ہوتا ہے، نہ پیش ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ لگاؤ یہ اور بات ہے. آپ نے لکھا الف سین، ابھی آپ کے اوپر موقوف ہے کہ آپ اس کو کیا پڑھتے ہیں. اس پڑھتے ہیں، اس پڑھتے ہیں یا اس پڑھتے ہیں. لکھا جائے گا الف اور سین، لکھا جائے گا الف اور با. ابھی آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کیا پڑھتے ہیں. اب پڑھتے ہیں، اب پڑھتے ہیں یا او پڑھتے ہیں. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اردو بڑی کٹھن ہے، لیکن نظام الدین اولیاء کے جو مرید خاص ہیں امیر خسرو، ان کی محنتیں ہیں کہ انہوں نے اردو کو ہندوستان میں رائج کیا، اور آج اس اردو کو ہم بھلائے بیٹھے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. ہم اردو سے بڑے دور ہیں، اور جب ہم دور ہوتے ہیں نا کسی چیز سے، یہ ہماری بھائی ہندوستان کی بھاشاؤں میں ایک بھاشا ہے، لینگویج ہے، زبان، اردو زبان. بولتے سب ہیں، بولتے سب ہیں، لیکن اس کو جگہ نہیں، اور جگہ ملی ہے بھائی. نوٹوں میں بھی اس کو جگہ ملی. آپ نوٹ میں دیکھیے اردو آئے گی، فارسی آئے گی، عربی آئے گی، سب زبانیں آئیں گی، اردو بھی آئے گی. لیکن اس کو ہمیں عام کرنا پڑے گا، ہمارے استعمال میں لانا پڑے گا، لیکن ہم اس سے دور ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ ہم کسی مقام پر جاتے ہیں نا اور اردو میں کوئی کام کرتے ہیں نا تو ہم کو منع کر دیا جاتا ہے کہ انگلش میں کرو. اور میں جہاں بھی جاتا ہوں نا تو میں اپنی سائن کرتا ہوں نا، نام لکھتا ہوں تو اردو میں ہی لکھتا ہوں، اردو میں ہی لکھتا ہوں. کہیں بھی جاؤ اردو میں لکھتا ہوں، تاکہ پتہ لگے کہ اردو ہمارے ہندوستان میں بولی جاتی ہے. اور بلکہ میں بتا دوں آپ کو، جتنی اردو بولی جاتی ہے نا اتنی کوئی زبان نہیں بولی جاتی. ہندی برائے نام ہے، ہندی بولتا کون ہے؟ آپ کسی سے ملو گے کبھی یہ نہیں بولو گے دھنیہ واد، بلکہ بولو گے شکریہ. بہت کم لوگ بولتے ہو یہی بولو گے نا، شکریہ. انگلش بول دو گے تھینک یو، ہے نا بھائی. اسی طرح آپ جو ہے نا یہی بولو گے رات میں مجھے خواب آیا تھا، یہ اردو ہے. یہ نہیں بولے کہ رات میں مجھے سپنا آیا تھا، یہ بہت کم لوگ بولتے ہیں. مستعمل کیا ہے اردو؟ مستعمل کیا خواب زیادہ مستعمل ہے کہ سپنا؟ بولیے خواب. یہی بولو کہ رات میں مجھے خواب آیا تھا. آپ کیا بولیں گے؟ مجھے پیار ہو گیا، محبت ہو گئی، اپنے پیر سے مجھے پیار ہو گیا، محبت ہو گئی، عشق ہو گیا. یہی بولو گے نا. یہ تینوں لفظ جو ہے اردو کے ہے، بلکہ محبت جو لفظ ہے وہ تو عربی کا ہے. تو اتنی مستعمل ہے، اور اتنی مستعمل بھاشا کو، اتنی مستعمل لینگویج کو ہم بھولے بیٹھے. تو اردو کو رواج میں لائے اپنے، اردو بولے، اردو پڑھے، اردو سے دوری اختیار نہ کرے. بولے بھی پڑھے بھی. اردو جتنی بولی جاتی ہے ہندوستان میں، ہندی اور دیگر بھاشائیں نہیں بولی جاتی. مکس بولی جاتی ہے لیکن اس میں اردو کا قدر زیادہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و سب کو اردو بھی بولنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ والوں کے نقش قدم پر چل کر قرآن کی تعلیمات کو بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بھی ہمارا صاحب تھا انشاءاللہ پھر بارگاہ وہ سے بات میں چلے گی. استغفر اللہ ربی بکل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.